اولیاء اللہ سے استعانت یعنی مدد کی تحقیق۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں استعانت میں عموم مراد ہے، ہر چیز میں ہم صرف تجھ سے ہی استعانت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث صحیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ علامہ مراغی لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی ایسی تعظیم کریں جیسی معبود کی تعظیم کی جاتی ہے، اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کریں، اور کسی کام کو پورا کرنے کے لیے جو طاقت درکار ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہ مانگیں، ماں سوا ان اسباب کے جن کا کسب کرنا اور جن کو حاصل کرنا ہمارے لیے عام اسباب میں مشروع اور میسر ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2، اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسی اعتبار سے ہم بیماروں کی شفا کے لیے اتباع سے دعائیں طلب کرتے ہیں، دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہتھیاروں اور سپاہیوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنی فصلوں کی فراوانی کے لیے مؤثر کیڑے مکوڑوں کو دور کرتے اور ان کو ہلاک کرتے ہیں، اور ان اسباب کے بغیر اگر ہم بیماروں کے لیے شفا اور دشمن پر غلبہ چاہتے ہوں تو اس کے لیے صرف اللہ سے استعانت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ موجود ہے۔ آپ نے مختلف غزوات میں کفار کے خلاف غلبہ اور فتح کے لیے صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اسی سے فتح اور نصرت کی دعائیں کی ہیں، اور اسی سے بیماری میں حصول شفا کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور پھر فرمایا کہ بے شک میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار بتوں کو مستحق عبادت قرار دیتے تھے، یعنی ان کی عبادت کرتے تھے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے مدد طلب کرتے تھے، لیکن جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مستحق عبادت قرار نہ دیتا ہو اور نہ اولیاء اللہ کو متصرف بالذات سمجھتا ہو، نہ ان کو تصرف میں مستقل سمجھتا ہو، بلکہ یہ سمجھتا ہو کہ اولیاء اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اس کے اذن سے، اس کے حکم سے اس کائنات میں تصرف کرتے ہیں، اور اسی عقیدے کے ساتھ ان سے استعانت کرے، تو اس مسلمان کا یہ فعل شرک ہے، نہ زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں کا سا کام ہے۔ تاہم ہمارے نزدیک شریعت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ان تمام کاموں میں صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ اولیاء اللہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اور ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں، تو سلامت روی اسی میں ہے کہ ہر حاجت اللہ سے طلب کی جائے اور ہر ضرورت میں اس کے آگے دستے سوال دراز کیا جائے۔ ہم نے ان پڑھ عوام اور جہلا کو اولیاء اللہ کے مزارات پر بارہا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، جو منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے۔ اس طرح ان کو مزارات پر صاحب مزار کی نظر اور منت مانتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ سجدہ عبادت ہو یا سجدہ تعظیم اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں، اور نظر بھی عبادت ہے اور غیر اللہ کی نظر ماننا جائز نہیں۔ قبر کا سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا اور حصول منفعت کے لیے صاحب قبر کی نظر ماننا، قبر کے سامنے جھکنا، یہ تمام امور ناجائز اور حرام ہیں۔